ورزقته وتمتعوا فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أيامه فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بعض زوم فقلت له وإذك بالله يبتع من زوم فقال له يا فاطمة انتني بكساء الأماني فغيته به وفيته بالكساء أماني فغيته به وسرت أنظر إليه وإذا وزويت له قانا بدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بوجه الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقمت عليك السلام. يا قرة عيني سمرت فؤادي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إنك جدك تحت الكساء. فأقبل حسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله تزان لي أن أدخل معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال عليك السلام يا ولديك ويا صاحبي وحوزي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بوجه الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقمت عليك السلام. يا ولديك يا قرة عيني سمرت فؤادي فقال إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رائحة طيبة كأنها جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إنك جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من ترى الله تزان لي أدخل معكم تحت الكساء. فقمت فقال عليك السلام يا ولديك يا شافع يا أمتي قد أذنت لك فدخل يا أمه تحت الكساء. فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت نعم. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم أوما معك ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تزان لي أن أدخل معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال له عليك السلام يا أخي ويا وصاحبي وخلفاتي وصاحب علي لوالي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بكاه. يا رسول الله تزان لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال عليك السلام يا بنتي ويا وذاتي قد أذنت لك. فدخل تحت الكساء فلما اقتربنا جميعا تحت الكساء وأخاك بي رسول الله بتر في الكساء وأوساتي وأماتنا بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخامساتي وحماتي ولحمي دمي يؤلمهم ما يؤلهم. أنا حرز لمن حرزهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلماهم وعدو لمن أهداهم وحب لمن حباهم. إنه مني وأنا منهم. فجلني صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك ورضوانك عليه وعليهم أذهب
عنهم رجسا وطاهراكم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سخاني سماوات مما خلق سمان مديات والأرض مديات قمر مزير ولا شمس مزير ولا فلك يدور وبحر يجري ولا فلك يسري إلا جل محبة خمسة لزهم تحت الكساء. فقال أمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عز وجل هم أهل البيت نبوته مهد رسالتهم فاطمة أبوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتزان لي أن أهبط إلى الأرض يكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط منه جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله ألا يقرأك السلام يخشاكم وتحيات والإكرام يكون عزة وجلالي إني ما خلت سمان مديات والأرض مديات ولا قمر مزير ولا شمس مزير فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا أجركم محبة وقد أذنت لي أن أدخل معكم فهل أتزان لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحيكم إليكم يقول إنما يريد الله ليذهبنكم رجس أهل البيت وطهراكم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبار من جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذين بعثني بلك نبي واصطفاني برسالة جميع ما رزقني خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وهم جميع شيعتنا ومحبنا الله ونزلت أهلهم رحمته بهم ملائكته واستغفرت لهم يتفرقون. فقال علي إذن والله فزنا ففزا شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذين بعثني بلك النبي واصطفاني برسالة جميع ما رزقني خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وهم جميع شيعتنا ومحبنا وفي مهموم إلا وفز الله أمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي إذن والله فزنا صعدنا كذلك شيعتنا فازهم وسعيدون في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود قبلك وأنت الأعلى قبلك فاطمة وأنت الفاطر السماوات والأرض قبلك الحسن وأنت المحسن وقبلك حسين وأنت القديم إحسان قبلك الأئمة انتهى التارين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وهي وحافظا وقائدا وناصرا ودليا وعينا حتى تسكنه عيشك طرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. تو امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام امام مہدی علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا حی اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وفصیح رسول اللہ وخیر وطہور بیا فسر. جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ اندر تشریف لے آئیں تو زیادہ اچھا ہے، جس میں مرثیے کا مجلس کا آغاز کیا جا سکے. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسدس کے چند شعر پیش کر رہے ہیں کہ جس کو عنوان سجدہ پہلے بھی شاید سننا ہوگا آپ نے، کہ حامل سنت سرکار حجازی بھی بنو، حامل سنت سرکار حجازی بھی بنو، پے امت سبب سجدہ ترازی بھی بنو، محو گفتار ہو فردوس کے غازی بھی بنو، دوستو تم عزادار نمازی بھی بنو، صاحب معرفت دین الہی بن جاؤ، ساکن پردہ غیب کے سپاہی بن جاؤ، صاحب معرفت دین الہی بن جاؤ، ساکن پردہ غیب کے سپاہی بن جاؤ. نعرہ صلوات. سجدہ میں سبق فرمائیے کہ دامن احمد مختار کی دولت ہے نماز، بازوے حیدر کرار کی قوت ہے نماز، قلب زہرا کے لیے باعث راحت ہے نماز، دوستو پنجتن پاک کی سیرت ہے نماز، چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو، چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو. نعرہ صلوات. انہی سجدوں پہ لٹایا ہے بھرا گھر شہ نے، مرحلہ عشق کا سجدوں میں کیا سر شہ نے، کیا بیدار نمازوں کا مقدر شہ نے، لی ہے سجدوں کی ضمانت تہ خنجر شہ نے، لی ہے سجدوں کی ضمانت تہ خنجر شہ نے، شہ سے الفت ہے تو پھر سجدوں سے نفرت نہ کرو،
یہ شہیدوں کی امانت ہے، خیانت نہ کرو۔ شہ سے الفت ہے تو پھر سجدوں سے نفرت نہ کرو، یہ شہیدوں کی امانت ہے، خیانت نہ کرو۔ نعرہ صلوات۔ آج بھی روح شہنشاہ خدا پیاسی ہے، آج بھی عزت محبوب خدا پیاسی ہے نجف تشنہ دہن کرب و بلا پیاسی ہے، پہرے دریا پہ نہیں پھر بھی وفا پیاسی ہے، پہرے دریا پہ نہیں پھر بھی وفا پیاسی ہے، اپنے کردار کو سجدوں سے روانی دے دو، اٹھو اور مقصد شبیر کو پانی دے دو، اپنے کردار کو سجدوں سے روانی دے دو، اٹھو اور مقصد شبیر کو پانی دے دو۔ نعرہ صلوات۔ دعوے اجر رسالت کو زباں تو دو تم بھی، لب صامت کو حد شرح بیاں دو تم بھی، اہل دنیا کو پیام دل و جاں دو تم بھی، ابھی جاگے نہیں سب لوگ عزا دو تم بھی، ابھی جاگے نہیں سب لوگ عزا دو تم بھی، ورنہ بیکار ہے سب اور کوئی کام کرو، ورنہ بیکار ہے سب اور کوئی کام کرو، الفت آل پیمبر کو نہ بدنام کرو، ورنہ بیکار ہے سب اور کوئی کام کرو، الفت آل پیمبر کو نہ بدنام کرو۔ دل خوابیدہ کو بیدار بنانے والی، شب کے سناٹے کو جھنکار بنانے والی، صاحب عظمت و کردار بنانے والی ہے یہی پھول کی تلوار، بنانے والی ہے یہی پھول کی تلوار، بنانے والی سر بلندی کے لیے تاج عطا کرتی ہے، پیکر خاک کو معراج عطا کرتی ہے، سر بلندی کے لیے تاج عطا کرتی ہے، پیکر خاک کو معراج عطا کرتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ حق عبادت کا ادا کر گئے سوفاروں میں، جن کی تکبیر سے محشر تھا ستم گاروں میں، پڑی تسبیح خدا تیغ کی جھنکاروں میں، سجدہ کرتے تھے چمکتی ہوئی تلواروں میں، سجدہ کرتے تھے چمکتی ہوئی تلواروں میں، اپنے زخموں سے پیام دل و جاں دیتے تھے، وہ مؤذن تھے کہ نیزوں پہ اذاں دیتے تھے، اپنے زخموں سے پیام دل و جاں دیتے تھے، وہ مؤذن تھے کہ نیزوں پہ اذاں دیتے تھے۔ نعرہ صلوات۔ وہ زہر اور سعید آل پیمبر کے غلام بن گئے سینہ سپر بہر شہنشاہ انام، وہ برستے ہوئے تیروں پہ رکوع اور قیام، ایسے معموم نظر آئے نہ پھر ایسے امام، ایسے معموم نظر آئے نہ ایسے امام، وہ نمازی کی امام ازلی پیچھے تھے، خود وہ آگے تھے حسین ابن علی پیچھے تھے، وہ نمازی کے امام ازلی پیچھے تھے، خود وہ آگے تھے حسین ابن علی پیچھے تھے، اپنے زخموں کو نمازی بخدا بھول گئے، آ گیا وقت عبادت تو صلہ بھول گئے، شکر تھا خشک زبانوں پہ گلہ بھول گئے، عشق معبود میں پانی کا مزہ بھول گئے، عشق معبود میں پانی کا مزہ بھول گئے، سجدہ کرتے تھے پیمبر سے دعا لیتے تھے، تشنگی ذکر الہی سے بجھا دیتے تھے، سجدہ کرتے تھے پیمبر سے دعا لیتے تھے، تشنگی ذکر الہی سے بجھا لیتے تھے، کر چکے عصر کو جب شاہ شہیدہ سجدہ، کیا زینب نے سر شام غریباں سجدہ، کر گیا غم کے اندھیروں میں چراغاں سجدہ، بن گیا عابد بیمار کا درماں سجدہ، ہے سیدانیوں نے کیسی عبادت کی ہے، بندے ہاتھوں سے بھی سجدوں کی حفاظت کی ہے، مائیں کہتی تھی نہیں کوئی شکایت مجھ کو، تو ہے راضی تو پھر کون سی حاجت مجھ کو، مل گئے اب تو میرے دودھ کی قیمت مجھ کو، میرے مالک نہیں بچوں کی ضرورت مجھ کو، ان کو پالا تھا اسی منزل ایماں کے لیے، سجدہ کافی تھا تیرا کو جلی ماں کے لیے، ان کو پالا تھا اسی منزل ایماں کے لیے، سجدہ کافی تھا تیرا کو جلی ماں کے لیے۔
محمد و آل محمد باز بلند سلوات. ایک نعرے حیدری. اعلان کر کے جو باہر بیٹھے ہو اندر آ جائے. فرش مغرب سے گزارش ہے جو یہاں آگے تشریف فرما ہے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، اور جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش ازا پہ تشریف لے آئیں. اور محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے. بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے. جاؤں گی اب مدینہ، جاؤں گی اب مدینہ، چہلوں تیرا منا کے. بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کا دین بچا کے. معلوم ہے یہ تم کو زینب اجڑ چکی ہے، لیکن تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے. شاباش دو بہن کو بھائی گلے لگا کے. بھیا میں آ گئی ہوں، بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے. پہچان لو گے مجھ کو، حالت بدل گئی ہے. چلتی ہے یہ ضعیفہ، چلتی ہے یہ ضعیفہ، بھائی کمر جھکا کے. بھیا میں آ گئی ہوں، سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری. کھائے ہیں تازیانے بنت علی نے پھر بھی لے آئی شامیوں سے، لے آئی شامیوں سے
وارث تیرے بچا کے بھیا میں آ گئی ہوں. اور قبر حسین پر شہزادی اپنا غم بیان کر رہی ہیں. نہ جانے یہ باتیں کیسے کہی ہوں گی. شاعر کہتا ہے کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری. ارے کہتے تھے سب کہ مارو، کہتے تھے سب کہ مارو، یہ ہے علی کی بیٹی. بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے بھیا میں آ گئی ہوں. امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے، جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے. روئے گی آج زینب فرش عزا بچھا کے بھیا میں آ گئی ہوں. اور اب ودا لینے کی باری آئی. گھر جا کے کیا کروں گی پہلو میں ہی سلا لو. اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربت کی جا دلا دو. مالک ہو تم تو بھائی جاگیر کربلا کے بھیا میں آ گئی ہوں. اور آخر میں امام حسین سے ودا لینے کے بعد اب جو جناب زینب وہاں سے اٹھتی ہیں تو اب ایک اور قبر کی زیارت باقی تھی. یہ کہے کہ اے تکلم اٹھی علی کی بیٹی، عباس کی لحد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی. یہ کہے کہ اے تکلم اٹھی علی کی بیٹی، عباس کی لحد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی.
ارے دکھلا دوں با وفا کو، دکھلا دوں با وفا کو، رسی کے نیل جا کے بھیا میں آ گئی ہوں، نانا کدی بچا کے۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، پیچھے آنے والوں کو صرف تکلیف نہ ہو، آپ لوگ سب آگے آگے آ جائیں، آگے بہت جگہ ہے یہاں، آپ لوگ پلیز آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں، بہت جگہ ہے یہاں، بہت جگہ ہے یہاں، آگے آ جائیں، آگے ایسا محمد وعلی محمد صلوات۔ آگے آگے آ جائیں، آپ لوگ تھوڑا اور آگے آ جائیں یہاں۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين۔ اما بعد فقد قال الله
सुबहानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सलावत बर मोहम्मद। हज़रात, ये मजलिस शब-ए अरबईन मुनअक़िद हो रही है। इस मजलिस का तकाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस मजलिस में मसाइब बयान किए जाएं और मोमिनीन गिरिया कर लें, बीबी की खिदमत में पुरसा पेश कर लें। लेकिन आपको मसाइब के लिए आमादा करने की खातिर चंद जुमले बाब फ़ज़ाइल में अर्ज़ खिदमत हैं। सूरह हिज्र की जिस आयत के उन्वान पर आपसे मुसलसल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, 16 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से, ये सूरह हिज्र की आयत है जिसमें इरशाद हो रहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही हैं इस ज़िक्र के नाजिल करने वाले और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। अज़ीज़ों, आज की मजलिस में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि शायद कोई मुसलमान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके घर में कुरान मजीद का कोई न कोई नुस्खा मौजूद न हो। हमारे घरों में भी कुरान मौजूद रहता है। हम कुरान को बाकी किताबों का जैसा नहीं समझते। अगर हमारे घर में कुरान के साथ कुछ और किताबें भी हों और जगह कम हो तो हम किसी दूसरी किताब को कुरान के ऊपर रखना पसंद नहीं करते, बल्कि कुरान को सबसे ऊपर रखते हैं। कुरान मजीद गर्द गुबार से महफूज रहे, लिहाजा किताब खुदा को जुज़दान में लपेट कर रखते हैं। अगर हम कोई नया घर ख़रीदते हैं और उस घर में रहने के लिए जाते हैं तो बाकी सारे असासे से पहले उस घर में कुरान ले जाकर रखते हैं, इस अक़ीदे के साथ कि अगर कुरान सबसे पहले उस घर में जाएगा तो वो घर हमारे लिए बायसे बरकत करार पाएगा। अगर हमारे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए तो हम उसे कुरान के औराक़ की हवा देते हैं और ये समझते हैं कि कुरान के औराक़ की हवा में भी शिफा है। अगर कोई बच्चा, कोई जवान घर से कहीं सफ़र पर जाता है तो अगर घर में कोई बुज़ुर्ग मौजूद है तो वो घर के दरवाज़े पर अक्सर कुरान लेकर खड़ा होता है कि जाने वाला नौजवान बच्चा उस कुरान के नीचे से निकल जाए ताकि सही सलामत अपने घर वापस आ जाए। छोटे छोटे कुरान मोम जामा करके बच्चों के गले में पहनाए जाते हैं ताकि बच्चों की हिफाजत रहे। इनमें कोई अमल ऐसा नहीं है जो लायक तनक़ीद हो, जिस पर तंज़ किया जाए, जिसकी मुखालिफत की जाए। लेकिन पैगंबर इस्लाम की एक हदीस है जो इस वक्त मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने यह इरशाद फरमाया कि कुरान का घर में रहना बायसे बरकत है, लेकिन कुरान का घर में रहना लेकिन उसकी तिलावत न होना ये एक अमल मकरूह है। एक सलावत पढ़ें बर मोहम्मद वाले। आपने मेरी बात को समझा?
یعنی اگر ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اور اس قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ پھر اس میں برکت نہیں ہے بلکہ کراہت ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ روزانہ کم سے کم قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ پیغمبر اسلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ کوئی ذاکر بجلی گرنے سے جل کے نہیں مرتا۔ تو کسی نے پیغمبر سے پوچھا کہ ذاکر کون ہوتا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ذاکر وہ ہوتا ہے جو روزانہ قرآن کی کم سے کم 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی، دیکھیں یہ باتیں سننے کے لائق ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ضروری ہے، کہ اگر کوئی قرآن کی 100 آیتیں روزانہ پڑھتا ہے تو پیغمبر یہ ضمانت لے رہے ہیں کہ وہ بجلی گرنے سے جل کے نہیں مرے گا، یعنی اس قسم کی اس کی حادثاتی موت نہیں ہوگی۔ تو عزیزوں، قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر بھی ہے اور بہت زیادہ تاکید بھی ہے، اور قرآن سے تمسک کا سب سے کم یعنی کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کو فراموش نہ کریں۔ بعض احادیث میں اس قسم سے بھی ہدایات نظر آتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت مسجد میں بیٹھ کے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرو، اور اس کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ اگر گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو گے تو گھر کے دوسرے افراد میں بھی تلاوت قرآن کی تحریک پیدا ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد یاد سنیے میری بات۔ تو یہ ہے تلاوت قرآن مجید کے سلسلے میں تاکیدات جو معصومین کی طرف سے وارد ہوئی ہیں۔ دیکھیے عزیزوں، لیکن اس میں کچھ مسائل بھی ہیں، کچھ معاملات بھی ہیں۔ ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خطبت بابرکت میں حاضر ہوا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، میں حافظ قرآن ہوں، میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ دیکھیے ایک بات میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ اکثر اغیار ہم پر اس نوعیت سے بھی حملہ کرتے ہیں کہ شیعوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا، اور حافظان قرآن غیر شیعہ حضرات میں ہوتے ہیں، شیعہ حضرات میں نہیں ہوتے۔ یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ دیکھیے عزیزوں، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے لوگ ہم سے ہر مسئلے میں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تعزیہ قرآن میں کہاں ہے، یہ علم قرآن میں کہاں ہے، یہ تابوت قرآن میں کہاں ہے، یہ فرش عزا قرآن میں کہاں ہے، یہ مجلس قرآن میں کہاں ہے، یہ تبرک قرآن میں کہاں ہے، یہ مرثیہ قرآن میں کہاں ہے، یہ ذریع قرآن میں کہاں ہے، یہ اربعین قرآن میں کہاں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے کہے تو آپ بھی اس سے پوچھیں کہ بھائی پورا قرآن پڑھ لو، بسم اللہ سے لے کے والناس تک، تم کو یہ تو ملے گا کہ خداوند عالم حکم دے رہا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یہ تو ملے گا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، یہ تو ملے گا کہ قرآن میں تدبر کرو، یہ تو ملے گا کہ قرآن میں غور و خوض کرو، یہ تو ملے گا کہ قرآن کی آیات پر عمل کرو۔ لیکن پورے قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتوں میں ایک چھوٹی سی آیت میں بھی یہ حکم نہیں ملے گا کہ قرآن کو حفظ کر لو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ پورے قرآن کہ آپ سمجھیں جو بات، یعنی حفظ قرآن کے سلسلے میں پورے قرآن میں آپ کو کوئی آیت نہیں ملے گی۔ دیکھیں آج شب چہلم کی مجلس ہے، لہذا میں اسی عنوان سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ قرآن کو حفظ کر لو، لیکن اس کے باوجود لوگ قرآن کو حفظ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہا کرتے ہیں۔ خود پیغمبر کے زمانے میں لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا، پیغمبر کے بعد قرآن کو حفظ کیا، ہمارے ائمہ کے دور میں لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا، آج تک حافظان قرآن نظر آتے ہیں۔ تو بھئی جب قرآن مجید نہیں کہتا کہ مجھے حفظ کر لو تو آپ قرآن کو حفظ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن تو نہیں کہتا، لیکن یہ ہماری قرآن سے محبت ہے کہ ہم اسے یاد کر رہے ہیں۔
غور کر رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کیا امام حسین نے کہا ہے کہ سینہ زنی کرو، سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ کیا امام حسین نے کہا ہے کہ تعزیہ رکھو؟ کیا امام حسین نے کہا ہے کہ عزا خانہ سجاؤ؟ تو بھیا جیسے قرآن نے نہیں کہا ہے مگر ہمیں قرآن سے محبت ہے لہذا ہم اسے حفظ کرتے ہیں، ایسے ہی حسین نے کہا ہو یا نہ کہا ہو لیکن ہمیں ان سے محبت ہے لہذا ہم یہ عزاداری کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی بہت سی چیزیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو وہ شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا میں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، میں حافظ قرآن ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ دیکھیں اس میں بھی ایک تبلیغ ہے جو بہت ضروری ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ کہ میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن یاد کر لیا ہے، میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ میں دیکھ کے قرآن پڑھوں یا بغیر دیکھے قرآن پڑھوں؟ یعنی یاد تو کر لیا ہے لیکن یاد کرنے کے باوجود اب دیکھ کے پڑھوں یا بغیر دیکھے قرآن پڑھوں؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھ کے پڑھ۔ آپ نے غور نہیں کیا، امام نے فرمایا کہ دیکھ کے قرآن پڑھو، یعنی وہ کہہ رہا ہے مجھے یاد ہے، تو جب یاد ہے تو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام سے پوچھ رہا ہے دیکھ کے پڑھوں یا بغیر دیکھے پڑھوں؟ تو امام نے فرمایا بغیر دیکھے نہ پڑھو بلکہ دیکھ کے قرآن پڑھو۔ اب امام نے یہ نہیں کہا کہ تو نے جو یاد کیا ہے اس پہ غلطیاں کی ہیں، وہاں زبر کی جگہ زیر یاد کر لیا ہے، وہاں پیش تھا وہاں زبر ہونا چاہیے تھا، وہاں غلطی ہے وہاں غلطی ہے وہاں غلطی ہے۔ اب امام کے سامنے دعویٰ کر رہا ہے صحیح یاد کیا ہے، تبھی امام خاموش ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن فرما رہے ہیں کہ دیکھ کے قرآن پڑھو۔ اس نے کہا مولا جب یاد ہے تو دیکھ کے کیوں قرآن پڑھیں؟ کہا اس لیے کہ اگر بغیر دیکھے قرآن پڑھو گے تو صرف تلاوت کا ثواب ملے گا، اور اگر دیکھ کے قرآن پڑھو گے تو تلاوت کا ثواب بھی ملے گا، قرآن کی زیارت کا ثواب بھی ملے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قرآن کی لیکن میں آپ کو کہیں لانا چاہتا ہوں، میں اپنے ہی مزاج اور آپ ہی کے مزاج کے اعتبار سے مجلس پڑھوں گا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو یہ قرآن مجید ہے کہ جس کی تلاوت بھی عبادت ہے اور قرآن مجید کی زیارت بھی عبادت ہے، یعنی قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام غزالی تک نے لکھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک قرآن مجید ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے، دوسرے خانہ کعبہ ہے جس کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، اور تیسرے مولا علی کا چہرہ ہے، سنایا، جس کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں کہوں گا یہ تینوں چیزیں کیوں نہ عبادت ہوں؟ اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ کہ کلام اللہ، کعبہ کیا ہے؟ کہ بیت اللہ، علی کون ہے؟ کہ وجہ اللہ۔ تو ان تینوں چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، تو قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیے آج کل جیسے بعض لوگ اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ آپ یوں سمجھیں کہ سو کالڈ انٹلیکچوئلس ہیں، اور ان کے انٹلیکچوئل ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کوئی بات ان کے سامنے انہوں نے کہا بھئی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ عزاداری کا جز ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اب وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا خالی قرآن مجید کا دیکھنا عبادت ہے، تو یہ دیکھنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنے سے کیا ہوگا۔ ایک بیٹے کا اپنے باپ پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا ایک اچھا سا نام رکھے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ اور دوسرا حق بیٹے کا اپنے باپ پر یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دلوائے، یہ بیٹے کا اپنے باپ پر حق ہے۔ تو ہر باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائے، اور سنجیدہ ہو کے قرآن کی تعلیم دلوائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ خالی لوگوں سے کہنے کے لیے قرآن کی تعلیم نہ دلوائے۔ دیکھیں میری بات اللہ جانے آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ کہ خالی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہاں ایک مولانا ہمارے یہاں آتے ہیں اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اب وہ کبھی آئیں یا نہ آئیں ہم ان سے کبھی پلٹ کے نہیں پوچھتے کہ آپ کل کیوں نہیں آئے تھے یا پرسوں کیوں نہیں آئے تھے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے یہاں قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے آپ اس کی خدمت میں اتنا قلیل نذرانہ پیش کرتے ہیں،
دیکھیں بات تھوڑی تلخ ہے مگر میں کہوں گا ضرور، اتنا قلیل نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اس کا روز آنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ لوگوں سے فخر سے کہتے ہیں کہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہم ان سے کچھ کہتے نہیں۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے کچھ کہتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم قرآن کے سلسلے میں آپ سنجیدہ نہیں ہیں۔ آپ تک بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اور چونکہ بہت معمولی فیس دی جاتی ہے، لہذا قرآن پڑھانے کے لیے جو آتا ہے، دیکھیں میرا اس سلسلے میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے بالکل کھل کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ بہت مختصر سے پیسے اس کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، لہذا اس کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی۔ اگر وہ آ گیا، انہوں نے کہا آج مولانا صاحب مہمان ہیں، کل آ جائیے، آج گھر میں مہمان آ گئے ہیں لہذا کل آ جائیے گا، ابھی ہمارے بچے کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں لہذا ایک ہفتے کے بعد آپ آ جائیے گا۔ تو عزیزوں میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے، اگر بات آپ تک پہنچ جائے، کہ اگر کسی کو اپنے گھر اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے بلوائیے تو اس کو کم سے کم اتنی فیس ضرور دیجئے کہ اس کا پڑھانے میں دل لگے اور آپ کے بچے کا پڑھنے میں دل لگے۔ بھائی صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، کم سے کم یہ اس چیز کے اوپر آپ غور کریں جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا، کہ اس کا پڑھانے میں دل لگے اور آپ کے بچے کا پڑھنے میں دل لگے۔ تو بہرحال باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کو پڑھائے، قرآن پڑھوائے، لیکن مثلا کسی نے نہیں پڑھوایا، یا بیٹا خود ہی ایسا نالائق تھا کہ جس نے نہیں پڑھا، تو اب اگر نہیں پڑھا تو اسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تو وہ کہے گا کہ بھئی ہمارے گھر میں تو قرآن جزدان میں لپٹا ہوا رکھا ہی رہے گا، اس لیے کہ ہمارے باپ نے ہمیں قرآن پڑھایا ہی نہیں، یا ہمارے باپ نے پڑھایا تو ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ تو جب پڑھنا ہی نہیں آتا، تلاوت کرنا ہی نہیں آتا، تو اب تو قرآن جزدان میں لپٹا ہوا رکھا رہے گا۔ لہذا رسول کی دوسری حدیث ہمارے سامنے آئی کہ قرآن پر نگاہ کرنا بھی عبادت۔ دیکھیں میری بات سمجھے میرے نوجوان، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، میری عملی بات میں آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں کہ قرآن پر نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ ارے بھائی پڑھ نہیں سکتے نا، لیکن کم سے کم یہ تو کر سکتے ہو کہ جب فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، نماز پڑھی، یا ظہرین کیا، جب بھی تمہیں وقت ملا، تم باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے ہوئے ہو، تم نے قرآن اٹھایا، جزدان سے باہر نکالا، اسے رحل پر رکھا، ایک صفحے کو دیکھا، دوسرے صفحے کو دیکھا، تیسرے صفحے کو دیکھا، پڑھنا نہیں آتا لیکن کم سے کم صلوات پڑھنا تو آتا ہے، لہذا ایک صفحے کو دیکھا، صلوات پڑھی، دوسرے صفحے کو دیکھا، صلوات پڑھی، کیا سن رہا ہے، تیسرے صفحے کو دیکھا، صلوات پڑھی، اس طرح سے آگے بڑھتے رہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں آ رہا ہو کہ صاحب یہ آپ نے پڑھ تو دیا، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ خالی دیکھیں گے تو دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن عزیزوں بڑی پریکٹیکل بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ارے بھیا دیکھنے سے بہت کچھ ہوگا، اس لیے کہ اگر خالی قرآن جزدان میں لپٹا ہوا رکھا رہا تو ہو سکتا ہے زندگی بھر ایسا ہی رکھا رہے، لیکن اگر روزانہ خالی دیکھنا شروع کیا تو اگر کوئی غیرت دار ہے تو ایک دن دیکھے گا، 2 دن دیکھے گا، 3 دن دیکھے گا، کیا سنایا بھائی، 4 دن دیکھے گا، 5 دن دیکھے گا، 15 دن دیکھے گا، مہینہ بھر دیکھے گا، کبھی تو ذہن میں یہ بات آئے گی، کبھی تو اللہ توفیق دے گا کہ بھئی کسی سے پڑھ لیا جائے تاکہ زیارت کا ثواب بھی مل جائے، تلاوت کا ثواب بھی مل جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ یہ بتائیے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے، سامنے کرسیوں میں بیٹھے، پیچھے بیٹھے، باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کسی کو اس نقطے میں کوئی شک تو نہیں ہوا؟ کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کوئی میں نے غلط بات تو نہیں کہی؟ بولیے بھائی، اگر میں نے غلط کہا ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں، بتائیں کہ بھائی آپ نے غلط بات کہہ دی، کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے؟ آپ بتائیے کسی کو شک ہے، کسی کو کوئی شبہ ہے، کسی کوئی اعتراض ہے؟ یہاں سے وہاں تک اتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر مجمع جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، اور الحمدللہ فرش ادا پر پڑھے لکھے ہی لوگ آتے ہیں، جو حالانکہ کیا جانے کی عدداری کیا ہے، پڑھے لکھے ہی لوگ آتے ہیں فرض ادا پر۔ تو آپ کو کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ ہاں اگر قرآن کو 1 دن دیکھیں گے، 2 دن دیکھیں گے، 3 دن دیکھیں گے تو کبھی تو توفیق ہوگی، کبھی تو توفیق ہوگی کہ بھئی قرآن پڑھ لیا جائے، قرآن پڑھ لیا جائے۔ 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، 1 مہینے، 2 مہینے، 3 دن میں، 3 مہینے میں، کبھی تو توفیق ہوگی کہ ہم قرآن پڑھ لیں۔ اب میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، اب اگر اس پہ شک نہیں کیا تو اس پہ بھی شک نہ کیجیے گا۔ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو روئے، رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، سنایا میں نہیں سنایا، غم حسین میں اس پر جنت واجب ہے۔ اب یہاں پہ لوگوں نے کہا صاحب صورت بنانے سے کیا ہوگا؟
سنائے منوایا نہیں سنا بھائی، سنیے میں کیا عرض کر رہا ہے. لوگوں نے کہا صاحب دیکھیے بات میں نے اسی لیے آپ سے منوانے کے لیے اتنی دیر محنت کی کہ بھائی لوگوں نے کہا صاحب آپ صورت بنانے سے کیا ہوگا، یہ تو مکاری ہے، یہ تو عیاری ہے، یہ تو دکھاوا ہے. اما تم نے شریعت کو ٹھیک سے پڑھا ہی نہیں. پڑھو ماہ رمضان کے احکام کیا ہے. اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اگر عذر شرعی کی وجہ سے تم نے روزہ نہیں رکھا تو اب حکم کیا ہے؟ باہر نکلو، تم پان رکھ کے نکلو، باہر نکلو تو یہاں وہاں کھڑے ہو گئے کھاتے ہوئے نظر آؤ. کہ ٹھیک ہے کوئی عذر شرعی ہے، تم بیمار ہو، ڈاکٹر نے بتایا نہ رکھو روزہ، تم نے روزہ نہیں رکھا، لیکن جب باہر نکلو تو روزہ دار کی شکل اختیار کر کے نکلو، روزہ دار کی صورت بنا کے نکلو. ہم نے کہا صاحب یہ تو مکاری ہو جائے گی، یہ تو دکھاوا ہو جائے گا. جب روزہ رکھا ہی نہیں تو روزہ دار کی صورت کیوں بنائے؟ دیکھتا ہوں کون سمجھدار خاموش رہتا ہے. تو جواب ملا کہ بھائی روزہ دار کی صورت بنانا ماہ رمضان کا احترام ہے. روزہ دار کی صورت بنانا ماہ رمضان کا احترام ہے. رونے والے کی صورت بنانا فرش اعلیٰ کا احترام ہے. فرش اعلیٰ کا احترام. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں میں کہاں لے آیا آپ کو بھائی. بات بالکل وہی ہے کہ جیسے ایک دن قرآن کو دیکھے گا، 2 دن قرآن کو دیکھے گا، 3 دن قرآن کے صفحات کو دیکھے گا، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے، کبھی تو توفیق ہوگی کہ قرآن پڑھ لے. یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ مجلس میں بیٹھتے ہیں لیکن آنکھ میں آنسو نہیں آتے. تو اگر آنسو نہیں آتے تو کم سے کم رونے والے کی صورت بناؤ، سر جھکا کے بیٹھو. اب ایک مجلس میں رونے والے کی صورت بنائے گا، 2 مجلسوں میں سر جھکا کے بیٹھے گا، 3 مجلسوں میں رونے والے کی صورت بنائے گا، 4 مجلسوں میں ایسا کرے گا. اما کبھی تو توفیق ہوگی جب آنکھ سے آنسو نکلے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قبلہ اسلام دیکھیے، اسلام جو ہے وہ دین فطرت. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ بات خالی میسم زیدی نہیں کہہ رہا. ابھی آپ بہترین اشعار سماعت فرما رہے تھے، ہماری جان قربان کیا کیا اشعار فرما گئے انیس و دبیر. بن انیس فرماتے ہیں کہ ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں. ہائے ہائے ہائے. یہ سنیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب مجلس میں پڑھنا نہایت ضروری ہے، بلکہ یہی پڑھنا ضروری ہے کہ لوگ مجلس میں آئیں تو کم سے کم آداب مجلس معلوم ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آداب مجلس معلوم ہو کہ مجلس میں آئیں تو کس طرح سے آئیں، کس طرح سے بیٹھیں. میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، سب میرے اپنے ہیں، میں بھی آپ ہی کا جیسا ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ قابل افسوس مقام یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ ابھی بھی اتنا عرصہ گزر گیا، ہم پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد سے نماز میں بھی جاتے ہیں، مجلس میں بھی آتے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر کسی کا جنازہ ہو تو کسی کو چیخ کے کہنا پڑتا ہے کہ صفیں درست کر لو، اور مجلس میں کہنا پڑتا ہے کہ آگے آ جائیے. بھائی صلوات پڑھیں بر محمد. یہ کیوں بھائی، کس لیے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کہنا پڑتا ہے یا نہیں کہنا پڑتا؟ ابھی اس سے پہلے آپ نے سنا ہم روزانہ 2-3 بار کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آگے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے. تو بھائی یہ تو ہماری خود ہی سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ جا کے بیٹھیں اور کس طرح سے مجلس میں بیٹھیں. تو آداب مجلس بیان ہونا ضروری ہے. اب سنیے عزیزوں، میر انیس کی زبانی کیا غضب کا مطلب انہوں نے ارشاد فرمایا. مطلب ہی کیا بلکہ بیت ہے ان کے مسدس میں، مسدس کی شکل میں سارے مرثی ہیں، اس کا ایک بیت ہے. پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. وہ فرماتے ہیں کہ ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ گر مجلس میں رو سکتا نہیں. بھائی صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ گر مجلس میں رو سکتا نہیں. ہاں عزیزوں،
بعد میں تو طرح طرح سے لوگوں نے مرثیہ کہنے کی کوشش کی، لیکن انیس و دبیر اپنی جگہ پہ، انیس و دبیر اپنی جگہ پہ۔ اب اس وقت بات آ گئی، حالانکہ میں زیادہ اشعار پڑھتا نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دو روایاں آنسوؤں کے حوالے سے، ایک میر انیس علی اللہ مقامہ اور ایک مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کی دو روایاں آپ کو سنا دوں آنسوؤں کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان دونوں روایوں کو سنیں تو آج کل جتنے اعتراضات عزاداری پہ ہوتے ہیں سب کے جواب موجود۔ سنیے گا مہندی بھائی، میر انیس فرماتے ہیں کہ داغ غم شے، سنیے، دیکھیں جو پڑھے لکھے حضرات ہیں اور جو شاعری سے بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو انشاءاللہ لطف آ جائے گا، رباعیاں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ داغ غم شے، سنیے گا، داغ غم شے سینے کے گل بوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ دیکھیے انیس فرما رہے ہیں، فرمانے داغ غم شے سینے کے گل بوٹے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا ماتم سرور کے مزے لوٹے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، داغ غم شے سینے کے، جاوید بھائی سنیے گا، اللہ فرمائے آپ بھی جاوید بھائی آپ بھی جاوید بھائی، کہ داغ غم شے سینے کے گل بوٹے ہیں، داغ غم شے سینے کے گل بوٹے ہیں، کیا ماتم سرور کے مزے لوٹے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجلس میں ریا سے جو روتے ہیں انیس، ریا کا مطلب دکھاوا، بچوں کے لیے عرض کرو، ریا کا مطلب دکھاوا، وہ کہتے ہیں مجلس میں ریا سے جو روتے ہیں انیس، اشک ان کے بھی موتی ہیں مگر جھوٹے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لیکن دیکھیں عزیزوں، ایک جملہ ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے، انہوں نے کہا انیس و دبیر آفتاب و مہتاب ہیں، لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہی آفتاب ہیں، آفتاب و مہتاب نہیں ہے بلکہ دونوں آفتاب ہیں۔ اب سنیے، جب میر انیس سے یہ ربائی کہی تو پھر مرزا دبیر نے بھی اسی زمین میں اور اسی وزن میں اور اسی ردیف و قافیے میں ربائی فرمائی۔ اب ذرا دبیر کی ربائی بھی ملاحظہ فرمائیں، جیسے آپ نے اس کو سنا، اس سے زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے، آپ کو لطف آ جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مقصر کو اور ہر دشمن اعضاء کو جواب دے دیا مرزا دبیر نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا کیا، دیکھیں وہ فرما رہے ہیں کہ مجلس میں ریا سے جو روتے ہیں انیس، یعنی جو دکھاوے کے لیے روتے ہیں، اشک ان کے بھی موتی ہیں مگر جھوٹے ہیں۔ اب مرزا دبیر فرما رہے ہیں کہ کیا کیا گوہرے اشک عزا لوٹے ہیں۔ دیکھیں دوسرا مصرعی قبلہ قیامت کا مصرع ہے، دیکھیں جن کی زبان اردو نہیں ہے ان کی بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا گوہرے اشک عزا، کیا 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 گوہرے اشک عزا لوٹے ہیں، اور ثابت یہ ہوا شیشہ دل ٹوٹے ہیں۔ دیکھیں ریا کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا بھائی۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ کیا کیا، اب دو مصرع سنیے گا، شاعری کوئی خاموش رہے۔ وہ کہتے ہیں کیا کیا گوہرے عشق عزا لوٹے ہیں، کیا کیا گوہرے عشق عزا لوٹے ہیں، اور ثابت یہ ہوا شیشہ دل ٹوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں یعنی مجلس میں یہاں اشک ریائی کی بھی قیمت ہے بہشت۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ سنیے عزیزوں، وہ کہتے ہیں یہاں یعنی مجلس میں، یہاں کا مطلب یہاں اشک ریائی کی بھی، یعنی اگر دکھاوے کا حاصل ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہاں اشک ریائی کی بھی قیمت ہے بہشت، موتی سچے ہیں جوہری جھوٹے ہیں۔ دیکھیں مہندی بھائی پھر اشارہ کر رہے، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں، آئیے آئیے آئیے۔ آواز بلند سلام۔ دشمنان اہل بیت پر موتی سچے ہیں، کیا مصرع کہہ دیا کہ موتی سچے ہیں جوہری جھوٹے ہیں۔
بس عزیز، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے اشک عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. جو لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا صاحب ایک آنسو جنت میں کیسے لے جائے گا؟ کچھ لوگوں نے کہا صاحب گناہگار جنت میں کیسے جائے گا؟ لیکن میں نے کبھی یہ بات پڑھی تھی اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. اگر اپنے کسی ایک بھی عمل کے سلسلے میں ہم یہ سمجھیں کہ یہ عمل ہمیں جنت میں لے جائے گا تو ہم عجب کا شکار ہو جائیں، ہم غرور کا شکار ہو جائیں، ہم تکبر کا شکار ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں ہم؟ عجز و انکساری مومن کا سرمایہ ہے. گناہگار جنت میں کیسے جائے گا؟ میں عرض کروں، کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. میں کہہ رہا ہوں کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. میرے خیال میں کم سے کم 15 سال پہلے میں نے لکھنؤ پڑھا تھا، کوئی گناہگار، اور شاید اس کے بعد یہاں گونڈی میں پڑھا ہوگا 2 سال پہلے، کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا. میں تھوڑا سا اور قوت دے دوں، کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے لوہا موم نہیں بن سکتا. کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے دریا میں راستہ نہیں بن سکتا. کہیں آپ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے کوئی کوڑھی ایک لمحے میں صحت نہیں حاصل کر سکتا. کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے کوئی مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے عزیزوں، شب چہلم ہے، مجلس ایسی ہی ہونا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آنسوؤں سے الگ نہ جاؤں. بہت توجہ آپ حضرات کی. کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو کے پھر نہیں مل سکتا. کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے ستارہ کسی کی ڈیوڑی پہ نہیں آ سکتا. اور اشارے کروں، کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے پانی کے قطرے جواہرات میں تبدیل نہیں ہو سکتے. کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے پتھر بول نہیں سکتا. کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے درخت چل نہیں سکتا. کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے مغرب میں ڈوب کے آفتاب واپس نہیں آ سکتا. لیکن اس کی حقیقت کو بھی سمجھو، لوہے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے. اب آخری جملہ سننے کے بعد آپ کو اختیار ہوگا، جیسے چاہیں ویسے ریئیکٹ کریں، کہ لوہے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ موم بن جائے. لیکن اگر اللہ کا نبی داؤد چاہے تو اسے موم بنا دے. کوئی شک ہے؟ دریا میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس میں راستہ پیدا ہو جائے. لیکن اگر اللہ کے کلیم موسیٰ چاہیں تو عصا پھینک کے دریا میں راستہ پیدا کر دیں. کوڑھی میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اچھا ہو جائے. لیکن اگر مسیحا یعنی جناب عیسیٰ چاہیں تو اسے ٹھیک کر دیں. مردے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو جائے. لیکن اگر عیسیٰ چاہیں تو مردے کو زندہ کر دیں. چاند میں خود یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 2 ہو کے پھر مل جائے. لیکن اگر اللہ کا محبوب چاہے تو انگلی کے اشارے سے ایسا کر دے. ستارے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کی ڈیوڑی پہ آ جائے. لیکن اگر علی چاہے تو اسے اشارہ کر کے بلا لیں. پانی کے قطروں میں سنیے، ابھی آپ نہانے لگائیے گا جتنا دل چاہے. پانی کے قطروں میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جواہرات میں تبدیل ہو جائیں. لیکن اگر امام زین العابدین چاہیں تو پانی کے قطروں کو جواہرات میں تبدیل کر دیں. درخت میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ چلنے لگے. لیکن اگر امام موسیٰ کاظم چاہیں تو اسے بلا لیں. پتھر میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بولنے لگے. لیکن اگر امام زین العابدین چاہیں
تو حجر اسود ان کی امامت کی گواہی دے. سورج میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مغرب میں ڈوب کے واپس آ جائے، لیکن اگر علی چاہے تو واپس بلا لے، اگر علی چاہے تو واپس بلا لے، اگر علی چاہے تو واپس بلا لے. ایسے ہی ہم گناہگاروں میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن اگر حسین کی ماں چاہے، اگر وہ چاہے، اگر وہ چاہیں تو لے جائیں. بس کم. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض چکا ہوں، اور یہ سمجھیے عزیزوں، کل بھی مجلس ہے انشاءاللہ رات میں، اور دن میں بھی 12 بجے یہاں پروگرام شروع ہو جائے گا. آپ حضرات تشریف لائیں گے. کبھی موقع ملا تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو انسان میں عمل کی توفیق پیدا کرتی ہیں، تحریک پیدا کرتی ہیں، تحریک پیدا کرتی ہیں. عزیزوں، یہ فرش عزائے حسین ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر فرمانا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے. حسین نجات دینے والے کا نام ہے. ڈاکٹر کے کلینک میں مریض آتا ہے، بیمار آتا ہے، کلینک کے باہر بورڈ نہیں لگایا جاتا بیمار ہو تو اندر نہ آؤ. آتا تو مریض ہی ہے لیکن شفا حاصل کر کے جاتا ہے. ایسے عزیزوں، یہ فرش عزائے حسین. اللہ اکبر. میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی آپ کے سامنے، یہاں بے عمل آتا ہے با عمل بن کے جاتا ہے. یہاں نماز نہ پڑھنے والا آتا ہے، نماز پڑھتا ہوا جاتا ہے. یہاں وہ آتا ہے جس کو شریعت کا پاس نہیں ہوتا لیکن جاتا ہے تو شریعت کا خیال کر کے جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی فرش عزا ہے جس سے نہ معلوم کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا، جس نے نہ معلوم کتنے لوگوں میں روزہ رکھنے کی تحریک پیدا کر دی. بس عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سال جو مجالس ہو رہی ہیں یا گزشتہ سال جو مجالس ہوئیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی رمز ضرور پوشیدہ ہوتا ہے کہ جو آپ اس طرح سے مجالس کر رہے ہیں. ہم تو سنتے تھے کہ متوکل کے زمانے میں خلفائے بنی عباس و بنی امیہ کے زمانے میں لوگ گھروں میں چھپ چھپ کے عزاداری کرتے تھے، لیکن شاید ہمیں احساس نہیں تھا. لیکن جب ادھر 2 سال سے ہمیں اس طرح سے عزاداری کرنا پڑ رہی ہے تو شاید تھوڑا سا احساس پیدا ہو رہا ہے. اور پھر عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ رونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ بہرحال اس طرح نہیں، لیکن پھر بھی کافی تعداد میں ہم جمع ہو گئے، امام حسین کا غم منا رہے ہیں. لیکن ذرا سوچئے ان بیویوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کو کربلا کے بعد رونے بھی نہ دیا گیا. میں نے مصائب اسی لیے کم پڑھے، فضائل اس لیے کم پڑھے، میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا. یہ شب اربعین ہے. عزیزوں، قسم خدا کی دنیا میں یہ مناظر دیکھنے کو نہ ملیں گے. لوگ اپنا اپنا شہر چھوڑ کے آپ کے شہر میں آ گئے. کس لیے آئے؟ شاید موقع مل جائے کربلا جانے کا. کیا سمجھ، یہ کون سا جذبہ ہے؟ کافی رقم خرچ کر کے آئے. یقین نہیں ہے کہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لیکن یہ سوچ کے آ گئے کہ شاید موقع مل جائے. کوئی پرواہ نہیں ہے کتنے کا ٹکٹ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کتنا خرچ ہوگا. یوں تو ہر آدمی چاہتا ہے کربلا جائیں تو کم سے کم کچھ دن رہیں، زیارت کر لیں. لیکن میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، صرف چلے جائیں، کربلا کی زمین چھوم کے چلے آئیں. اللہ اکبر. یہ امام حسین کا اربعین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہلم. عزیزوں، 4 سال مسلسل 2009 سے 2012 تک سیریا میں
چہلم کرنے کا شرف حاصل ہوا. مختلف ممالک کے لوگ وہاں بھی آتے تھے. اصل میں جب کربلا میں پابندی تھی ازا امام حسین پر صدام کے زمانے میں تو لوگ سیریا جانے لگے، اس لیے کہ سیریا میں مجلس ماتم کی آزادی تھی تو لوگ وہاں جاتے تھے اور امام حسین کا چہلم کرتے تھے. کافی تعداد میں لوگ آتے تھے، ہر ملک سے لوگ آتے تھے، اور خاص طور سے پاکستان کے پنجاب سے بڑی تعداد میں ماتمدار آتے تھے. عزیزوں 19ویں سفر کو ایک جلوس نکلتا تھا جو سوق حمیدیہ سے ہو کے گزرتا تھا، یعنی جس کو بازار شام کہا جاتا ہے، اب اس کو سوق حمیدیہ کہتے ہیں. اس سے ہو کے وہ جلوس نکلتا تھا. ہم اس جلوس میں ہر سال شریک ہوئے اور باب الساعت پر مجلس پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوتا تھا. جب جلوس وہاں پہ پہنچتا تھا تو عزیزوں مختلف جگہوں کے لوگ ماتم کرتے تھے. یہ کویت کے لوگ ہیں، یہ بحرین کے ہیں، یہ قطر سے آئے ہیں، یہ ایران سے آئے ہیں، یہ عراق سے آئے ہیں، یہ پاکستان سے آئے ہیں، یہ فلاں شہر کے ہیں، یہ ہندوستان کے ہیں. الگ الگ ملکوں کے لوگ ہوتے تھے. جیسے یہاں انجمنیں چلتی ہیں تو وہاں اس طرح کی انجمن ہوتی تھی، مختلف ملکوں کی انجمنیں. ابھی تو میں نے ایک منظر وہاں عجیب و غریب دیکھا، جو خود دیکھا. میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ جب باب الساعت کے سامنے یہ جلوس پہنچتا تھا تو ہم نے دیکھا کہ ابھی تک لوگ سینہ زنی کر رہے تھے، زنجیر زنی کر رہے تھے، کوئی کما لگا رہا تھا، کوئی اپنا خون بہا رہا تھا. لیکن جب باب الساعت کے سامنے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ نوجوان بچے اپنے رخساروں پر تماچے مار رہے. آپ یقین مانیں عزیزوں، اور پھر وہ تماچے بھی ویسے نہیں مار رہے ہیں، مجھے معاف فرمائیے گا، ویسے نہیں مار رہے ہیں جیسے اکثر نماز پڑھنے کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے تماچے مارتے ہیں اپنے رخساروں پر. ایسے نہیں، بلکہ پوری طاقت کے ساتھ. اور میں نے دیکھا رخسار پھٹے جا رہے ہیں، اس سے خون بہ رہا ہے اور وہ بچے تماچے مار رہے ہیں. ایک بچے کو میں نے دیکھا بڑی بے قراری کے ساتھ رخساروں پر تماچے مار رہا تھا، بار بار بی بی سکینہ کا نام لیتا تھا، رخساروں پر تماچے مارتا تھا. ایک بزرگ آگے بڑھے، جب اس کے خون بہنے لگا انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو سینے سے لگایا، بیٹا رک جاؤ، ٹھہرو، اپنے آپ کو سنبھالو. آپ کو معلوم ہے اس نے 2-4 تماچے اور مارے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ارے بی بی سکینہ کے شبر بلو. اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. عزیزوں مجھے باب الساعت کیا یاد آتا تھا آپ کو معلوم ہو؟ جب باب الساعت میں پہنچتے تھے تو وہ روایت یاد آتی. دیکھیں آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا اور آپ بھی رو لیجئے عزیزوں. یہ شب اربعین ہے، خدا آپ کو ہزاروں برس زندہ رکھے، لیکن زندگی کا کوئی ٹھوٹ نہیں. شب اربعین ہے، رو لیجئے عزیزوں، آنسو بہا لیجئے. عزیزوں جناب زینب مدینے سے چلی. عبداللہ ابن عباس نے آقا حسین سے کہا کہ آقا حسین آپ جا رہے ہیں تو ان بیویوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ آقا حسین جواب دیتے، محفل کے اندر سے شہزادی زینب کی آواز آئی، عبداللہ کیا بھائی کو بہن سے جدا کرنا چاہتی؟ اپنی مرضی سے چلی. یہ نہیں کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤں گی. آقا حسین کربلا آ گئے. کربلا میں جب حاجیوں کے بھیس میں قاتل دیکھے تو امام حسین علیہ السلام نے مکے کو چھوڑا. مکے کو چھوڑ کے آقا حسین آگے بڑھے. جناب زینب اپنی مرضی سے چلی. کربلا پہنچ گئے. زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں قیام نہیں کروں گا. کربلا سے جب قافلہ چلا تو بی بی کے سر سے ردا چھینی جا چکی تھی، لیکن یہ نہیں کہا جناب زینب نے کہ میں کربلا چھوڑ کے نہ جاؤں. قافلہ کوفے کے بازاروں سے نکل گیا. زینب خطبے دیتی ہوئی چلی گئی. دربار ابن زیاد میں پہنچی، دندہ شکن جوابات ابن زیاد کو دیے. وہاں سے قافلہ چلا. انتہا یہ ہے کہ بی بی زینب اس بازار سے بھی گزر گئی کہ جہاں ملونہ عورتیں بالا خانوں سے پتھر برسا رہی. بی بی اس بازار سے بھی گزر گئی. ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں 4993 کریٹا کسی گاڑی سے رہا ہوں 4993 4993 بارہ سنیے دی. تو بی بی گزر گئی ہر جگہ سے. لیکن ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب قافلہ باب الساعت پہ پہنچا تو رات کا وقت تھا. رات کا وقت تھا. ہمیں رات بھر ٹھہرائے رکھا گیا. ہم رات بھر کھڑے رہے صبح ہونے کے انتظار میں. اور اگر کوئی بچہ بھی بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا تو شمر تازیانہ سے اذیت دیتا تھا. امام کہتے ہیں رات بھر ہم کھڑے رکھے یہاں تک کہ صبح ہوئی.
اب انتظار ہے کہ دربار کھلے تو ہمیں پیش کیا جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ دروازہ کھلا، باب السعد کا جو دروازہ تھا وہ کھلا، ایک پردہ آویزہ کیا گیا، ایک شخص آ کے دربان وہاں پہ بیٹھا۔ امام کہتے ہیں کہ کبھی ملک کا کوئی سفیر آتا تھا، کبھی حکومت کا کوئی وزیر آتا تھا، کبھی شہر کا کوئی امیر آتا تھا، دربان پردہ ہٹاتا تھا، وہ اندر چلا جاتا تھا، ہم انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ جب دربار سج گیا، 700 کرسی نشین اپنی اپنی کرسیوں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں پھر کسی نے پکارا کہ اب قیدیوں کو پیش کیا جائے۔ امام کہتے ہیں جیسے ہی دربار کا پردہ ہٹا، میری پھوپھی زینب نے بھرا ہوا دربار دیکھا، میری پھوپھی فرش خاک پہ بیٹھ گئی، ارے میں اس دربار میں نہ جاؤں گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بی بی فرش خاک پہ بیٹھ گئی، میں اس دربار میں نہ جاؤں گی۔ عزیزوں امام کہتے ہیں کہ شمر ملون آیا کہ نہیں آپ کو دربار میں جانا پڑے گا۔ بی بی زینب نے کہا میں تیرے سامنے 3 باتیں رکھتی ہوں، کسی ایک بات پہ عمل کر لے۔ کیا 3 باتیں؟ کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دربار میں نہ لے جا۔ کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر چند چادریں منگا دے کہ ہم چادر اوڑھ کے دربار میں چلے جائیں۔ کہا یہ بھی ممکن نہیں۔ کہا اچھا بھی ہمیں دربار میں کسی ایسے گوشے میں لے جا کے کھڑا کر جدھر تماشائیوں کی نگاہ نہ پڑے۔ اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، تم کو بیچ دربار میں جانا ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری پھوپھی کو جلال آیا، کہا کیا تو علی کی بیٹی کو مجبور جانتا ہے؟ آبادی ام کلثوم، ام لیلا، ام رباب، سکینہ، رقیہ، میرے قریب آؤ۔ بیویاں جمع ہوئیں، میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ لیکن اب جو سر اٹھایا، نگاہیں حسین کے چہرے سے ٹکرائی، کیا دیکھا نوکے نیزہ پر حسین کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اللہ اکبر۔ اے بھیا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ امام زین العابدین قریب آئے، اے پھوپھی اماں بابا کی مرضی یہی ہے، یوں ہی دربار میں چلیے۔ غیرتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزو، امام زین العابدین علیہ السلام دربار میں پہنچے، بیویاں ساتھ ساتھ ہیں، 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کی بیڑیاں، گلے کے توقے خاردار، کمر کا لنگر، راستے بھر پڑھنے والے تازیانے، سارے مصائب قبلہ ایک طرف ہے، لیکن سید سجاد جیسے غیرتدار کے لیے یہ مصیبت ایک طرف ہے کہ شمر ملون کہہ رہا ہے یہ ام لیلا ہے، یہ ام رباب ہے، یہ سکینہ ہے، یہ رقیہ ہے، یہ علی کی بیٹی زینب۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ام المصائب بی بی زینب، ام المصائب، مصائب کی اصل، مصائب کا مرکز بی بی زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں موجود ہیں۔ بس عزیزوں اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، سوچا کچھ اور پڑھنے کو تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بس مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ یزید نشے میں چور، ایک مرتبہ کہتا ہے یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ شمر نے کہا کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ یزید نے دیکھا کہ سکینہ یہ تم اپنا ایک ہاتھ اپنے منہ پر کیوں رکھے ہو، ایک ہاتھ اپنے گلے پر کیوں رکھے ہو؟ کہا یزید میری پھوپھیوں کے بال بڑے بڑے ہیں، وہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں، میرے بال چھوٹے چھوٹے ہیں، میں اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوں۔ کہا یہ دوسرا ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ کہا بڑی سختی کے ساتھ رسن گلے میں باندھی گئی ہے، لہذا ایک ہاتھ گلے پر رکھے ہوئے ہوں۔ یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ کہا ہاں میرے بابا مجھے بہت چاہتے تھے، مجھے تو اس وقت تک نیند نہ آتی تھی جب تک مجھے میرے بابا کا سینہ نہ مل جاتا تھا۔ یزید کہتا ہے سکینہ مجھے یقین نہیں آتا۔ کہا تیرے یقین کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا نہیں میں تو تب یقین کروں گا کہ یہ تشت طلا میں تمہارے بابا کا سر رکھا ہے، یہ سر اٹھ کے تمہاری آغوش میں آ جائے۔ عزیزوں سکینہ کے سامنے یزید نے تشت طلا کے اوپر جو کپڑا تھا اسے ہٹایا، سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا، بچی آگے بڑھی بابا کے سر آغوش میں لینے کے لیے۔ کہا نہیں ایسے نہیں، وہیں سے آواز دو تمہارے بابا کا سر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ سکینہ نے پھٹا ہوا نہیں بدل کے جملہ کہوں جلا ہوا دامن پھیلایا، اے بابا
मोहब्बत का इम्तिहान है बाबा। बाबा मेरे फटे हुए कुर्ते में आ जाइए। आदिनों सर हुसैन तश्ते तिला से बुलंद हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हवा में परवाज करता हुआ सकीना के आगोश में आया। बीबी ने मुंह पर मुंह रखा, ए बाबा आपके बाद मुंह पर तमाचे मारे गए, ए बाबा आपके बाद हमें तैयार बतैयार तुलको दैलम के कैदियों की तरह। और दिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। और दिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमको अमाल सालिहा की तौफीक इनायत फरमा, हमारे अकायद को सही सालिम रख। और दिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो लोग ज़ियारत के लिए जाना चाह रहे हैं, तू चाहे तो ये मसला भी हल हो जाए और वो लोग कल ही सही किसी भी वक्त करबला मोहल्ला पहुँच सके। और दिगार जल्द अज जल्द हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा और उनके असहाब और अंसार में हमारा शुमार फरमा। मातम हुसैन। या हुसैन 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 सफलानी सफलानी या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन